عدالت تاریخ اور سنوائی، عدالت تاریخ اور سنوائی یہ سب ایک دکھاوا ہے۔ عدالت تاریخ اور سنوائی یہ سب تو ایک دکھاوا ہے، ظلم کے ننگے بدن پر قانون کا پہناوا ہے۔ جی ہاں، ایسی خبر سامنے آ رہی ہے۔ میں محمد عمر قاسمی، اردو نیوز قاسمی کے اندر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بتاتا چلوں، اتراکھنڈ کے اندر اترکاشی، اس ضلع کے اندر آج کے وقت میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کی دکانوں کو بند کر دیا گیا، مکانوں کے اندر توڑ پھوڑ مچائی گئی، اور 15 جون یعنی آج کی تاریخ ان کو دے رکھی ہے کہ 15 تاریخ سے پہلے یا تو یہاں سے خالی کر کے چلے جاؤ، ورنہ تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا۔ افسوس تو اس بات کا ہے، ایک خاص کمیونٹی کے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھروں کے اندر توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے اور انہوں کی دکانوں کو بند کر دیا گیا، دکانیں خالی کرنے کی وارننگ ان کو دے دی گئی۔ پورے ہندوستان کے اندر یہ بات ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلی ہوئی ہے۔ کون آج کی تاریخ میں اس سے باخبر نہیں؟ کس کو معلوم نہیں کہ اتراکھنڈ کے اندر اترکاشی میں کیا ہو رہا ہے؟ بتاؤ، کس کو معلوم نہیں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اتراکھنڈ کے پولیس پرشاسن سے، اتراکھنڈ کے سی ایم پشکر سنگھ دھامی سے، کیا یہ خبر تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی؟ اگر نہیں پہنچی تو تم کہاں ہو؟ کون سی دنیا میں سوئے ہوئے ہو؟ اگر پہنچی ہیں، آپ نے اس کو روکنے کے لیے کون سا بندوبست کیا؟ کیا انتظام کیا ہے؟ پولیس پرشاسن نے کون سی کوشش کی ہے اس ظلم کو مسلمانوں کے اوپر سے روکنے کے لیے؟ پوچھو۔ افسوس، صد افسوس ہمارے ہندوستان کی سپریم کورٹ کے اوپر چھوٹی چھوٹی عدالتیں بک جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عدالتیں ایک خاص طبقے کے ساتھ میں غیر جانبدارانہ رویہ برتتی ہیں۔ بڑی عدالتوں سے امید لگائی جاتی ہے، ضلعی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا تو صوبائی عدالتوں کے اندر جا کر انصاف کی گہار لگائی جاتی ہے، اور جب صوبائی عدالت سے بھی انصاف نہ ملے تو ہندوستان کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ کے دروازے کو جا کر آدمی کھٹکھٹاتا ہے اور وہاں سے اسے انصاف مل جاتا ہے۔ اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے کہ ہاں، ہندوستان کی زمین کے اوپر کوئی تو ہے جو انصاف دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، انصاف دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آج افسوس ہو رہا ہے مجھے ہندوستان کے سپریم کورٹ کے اوپر، جب اترکاشی کی اپلیکیشن لے کر 2 حضرات وشو ودیالیہ دہلی کے پروفیسر اپورون اور اشوک واجپئی، یہ دونوں حضرات مسلمانوں کے اوپر سے ظلم کو روکنے کے لیے دھرتی کے اوپر انصاف اور سکون قائم کرنے کی نیت سے سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اور ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحب درخواست اپلیکیشن دیکھنے کے بعد، درخواست دیکھنے کے بعد الٹا ان کو پھٹکار لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ اتراکھنڈ کا ہائی کورٹ کا ہے، آپ وہاں کے ہائی کورٹ میں جائیے، وہاں جا کر گہار لگائیے۔ ارے جج صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی کرسی دی، لیکن آپ کے اندر سمجھ اتنی سی بھی نہیں رہی۔ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ آپ معلوم کرتے کہ آپ ہائی کورٹ کے اندر گئے، اگر نہیں گئے تو کیوں نہیں گئے؟ آپ نے وہاں کی لوکل عدالت کے اندر جا کر کانٹیکٹ کیا؟ آپ نے وہاں کے پولیس پرشاسن سے کانٹیکٹ کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ آپ کو اس کو جواب دیا جاتا کہ اگر وہ ہماری سنوائی کرتے تو ان کے سامنے مکانوں کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، خود کوتوالی کے سامنے عدالت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر ہزاروں لوگ مسلم دھرم کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں، کیوں ان کے کانوں کے اوپر جو نہیں رہیں گی
کیا ان کو خبر نہیں ہے؟ کیا پشکر سنگھ دھامی جو وہاں کے سی ایم ہیں ان کے کانوں کے اندر اس بات کی گھنٹی نہیں بجی کہ اترکاشی کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں انہوں کی دکانوں کو بند کرایا گیا؟ کون سا انصاف ہے؟ کون سا قانون ہے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ اترکاشی کے اندر یہ مسلمان بوال مچاتے ہیں، انہوں سے ہندوؤں کو خطرہ ہے۔ کون سا خطرہ ہے؟ کتنی تعداد ہے اترکاشی کے اندر مسلمانوں کی؟ کیا آپ نے کبھی ڈاٹا دیکھا؟ 2011 کے اندر جب مردم شماری ہوئی ہے، جن گننا ہوئی ہے، پورے اتراکھنڈ کے اندر اترکاشی وہ ضلع ہے جس کے اندر سب سے کم پرسنٹیج مسلمانوں کی ہے۔ 2011 میں 1% آبادی ہے مسلمانوں کی، 1%۔ کان کھول کر کے سن لو، اس بات کا نعرہ دینے والوں کہ ہمیں مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ 1% مسلمانوں سے انہوں کی اتنی پھٹی ہوئی ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ یہ 2011 کی رپورٹ ہے۔ اب بڑھتے بڑھتے 2% ہو گئے ہوں گے، 1.5% ہو گئے ہوں گے، 2.5% ہو گیا ہوگا، 3% ہو گئے ہوں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک کرائم کرتے ہیں۔ اگر آپ کرائم کی رپورٹ دیکھیں، اترکاشی کے اندر جتنے بھی کیس ہوئے ہیں، جتنے بھی کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، چاہے وہ چوری کے ہیں، چاہے وہ آبروریزی کے ہیں، ریپ کے ہیں، چاہے وہ ڈکیتی کے ہیں، چاہے لڑائی جھگڑے کے ہیں، چاہے زمینیں ہڑپ کرنے کے ہیں، جتنے بھی کیس ہیں اور جتنے بھی لوگ ضلعوں کے اندر بند ہیں، 97% سے زیادہ غیر مسلم ہندو ہیں۔ مسلمان اترکاشی کے اندر کرائم کے اندر 3% بھی نہیں۔ اگر آپ 3% آج کے ٹائم میں وہاں مسلمانوں کی آبادی مانتے ہو تو 3% سے زیادہ 10-20% ذیل کے اندر ملتے، ان کے مقدمے چلتے ہوئے ہوتے۔ 3% کیس مسلمانوں کے نہیں اترکاشی کے اندر، اور شور مچایا جا رہا ہے کہ ان سے ہندوؤں کو خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ یہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ایک عام انسان کو جو عزت کے ساتھ کھا کما رہا ہے، اس کی روزی روٹی چھین کر اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اپنا الو سیدھا کرنا ہے ان لوگوں کو۔ لیکن انہوں کے دماغ کے اندر تو گوبر بھرا ہوا ہے۔ افسوس تو مجھے وہاں کی حکومت کے اوپر ہے، وہاں کے پولیس پرشاسن کے اوپر ہے کہ یہ لوگ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے، کیوں ان کو ڈھیل دیتے ہیں، کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر دکانوں کے اوپر لاٹھی بجواتے ہیں، انہوں کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے مکانوں کے دروازوں کو توڑواتے ہیں۔ کون سی انسانیت ہے یہ؟ اتراکھنڈ کے اندر ہریدوار ضلع وہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کی سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے، اور ہریدوار کے اندر قریب پورے سال وہاں ہمارے ہندو بھائیوں کا میلہ سا لگا رہتا ہے۔ باہر کے لوگ وہاں اتنے پہنچتے ہیں، اگر کرائم مسلمان کرتا تو ہریدوار کے اندر ہوتے، نہ جانا کتنی لڑکیاں اٹھ جاتی، نہ جانا کتنے باہر سے آنے والے مہمانوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا، ان کو لوٹ لیا جاتا۔ لیکن مسلمان ایسا نہیں۔ مسلمان امن چاہتا ہے، عزت سے رہنا چاہتا ہے، عزت سے اپنے بھائی کو رکھنا چاہتا ہے، سکون کی زندگی چاہتا ہے۔ لیکن یہ کچھ لوگ آتنکوادی گروپ ایسے بن چکے ہیں جو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے وہاں کے ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ بہرحال بات بتاتا چلوں، 26 مئی کا دن ہے، ایک 9th کلاس کی لڑکی ہے جو ہندو دھرم سے تعلق رکھتی ہے اور اسکول پڑھنے جا رہی ہے۔ اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے جتیندر سینی۔ یہ جتیندر سینی بجنور کا رہنے والا ہے۔ اس جتیندر سینی کی جہاں دکان ہے، اس کے سامنے ہی ہے، اس کے آزو بازو میں عبید خان کی بھی دکان ہے۔ ان دونوں کی آپس میں دوستی ہے، جتیندر سینی کی اور عبید کی۔ یہ دونوں یار دوست ہیں۔ اشوک سینی اپنی اس گرل فرینڈ کو لے کر کے گھومنے کے لیے کہیں جانا چاہتا ہے، کسی پارک کے اندر یا کسی تیرتھ استھل کے اوپر یا کہیں ریسٹورنٹ کے اندر یا کہیں ہوٹل کے اندر جانا چاہتا ہے۔ یہ اپنے دوست عبید کو بھی ساتھ میں لے لیتا ہے کہ چلو دونوں چلتے ہیں
میں اپنی گرل فرینڈ کو بھی لے کر جاؤں گا اور گھوم کر کے اپنا 2-4 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ یہ 2 لڑکے ہیں، ساتھ میں ایک لڑکی ہے، یہ چلتے ہیں۔ تھوڑی دور چلے کہ ان کو کاروباری لوگوں نے پکڑ لیا اور تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ ایک عبید خان ہے، ایک جتیندر سینی ہے اور تیسری لڑکی نابالغ ہے، ہندو دھرم سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہیں سے ان آتنکوادی گروپوں کو اس بات کا مسئلہ مل گیا کہ دیکھو عبید خان ہے، اس لڑکی کو کڈنیپ کر کے لے جا رہا تھا، اس کا دھرم پریورتن کروانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ میں ریپ کرنا چاہتا تھا۔ صرف عبید سارے کام کرتا، جو جتیندر سینی تھا وہ ہجڑا تھا۔ جتیندر سینی کے بس میں نہیں تھا اس کے ساتھ میں کچھ بھی کرنا، جتیندر سینی کے قابو میں کچھ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ میں جو ہے چھین جھپٹ بھی نہیں کر سکتا، چوما چاٹی بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ وہ، کیونکہ وہ تو ہندو ہے۔ اسی بات کو جو بڑھاوا دیا ہے، اتنا بڑھایا ہے، اسی دن سے مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع، مسلمانوں کی دکانیں بند کروا دی گئیں، مکانوں کو بند کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا، کرایہ داروں سے خالی کرنے کا دے دیا گیا۔ تقریباً 30 دکانیں ہیں جو 18-20 دن سے بند ہیں۔ 14 دکاندار وہ ہیں جو اپنی دکانوں کو خالی کر کے وہاں سے پلان کر چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ یہ ہے، افسوس ہے مجھے اپنی ہندوستان کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ کے اوپر کہ ایسے معاملوں کے اندر ایکشن نہیں لیتے۔ ان کو یہ کر کے یہ کہہ کر پھٹکار دیا گیا کہ تم وہاں جا کر کے رجوع کرو، اگر وہاں سنوائی ہوتی تو یہ لوگ تمہارے پاس کیوں آتے؟ آپ کو اوپر والے نے یہاں بٹھایا ہے، ذمہ داری کو سمجھو۔ اس بات میں اتنا ہی، باقی آئندہ جیسی خبریں ملتی رہیں گی، خبریں آتی رہیں گی، انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاتا رہوں گا۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔